دوستو، آپ نے پیچھے زکوٰۃ کے مسائل سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ نے پیچھے ایک مسئلہ اور سنا تھا، سونا چاندی حرام ہے۔ تو حرام کیوں ہے؟ حرام اس لیے کہ ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب کہ آیت کریمہ آئی والذین یکنزون الذھب والفضۃ نازل ہوئی، مسلمانوں پر شاک ہوئی، سمجھے کہ چاندی سونا جمع کرنا حرام ہے، تو بہت دقت کا سامنا ہوگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تم سے مصیبت دور کروں گا۔ حاضر خدمت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر گراں معلوم ہوئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو اس لیے فرض کی کہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے، اور موارث اس لیے فرض کیے کہ تمہارے بعد والوں کے لیے ہو، یعنی مطلقاً مال جمع کرنا حرام ہوتا تو زکوٰۃ سے مال کی طہارت نہ ہوتی۔ مطلق مال حرام نہیں ہے آپ کے لیے جمع کرنا، بلکہ مال حلال کو جمع کریے اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ دیجیے، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں پھر تو وہ مال حرام میں ہوگا ہی، حرام میں جائے گا ہی۔ بلکہ زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہوتی؟ اور میراث کا ہے میں جاری ہوتی، بلکہ جمع کرنا حرام وہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دے۔ اس پر فاروق اعظم نے تکبیر کہی۔ بخاری شریف میں اپنی تاریخ میں، اور امام شافعی و بیزار و بحقی ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جو مال کا زکوٰۃ نہیں دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنے مال حلال میں سے زکوٰۃ کو نکالیے۔ جو غریبوں کا حق ہے غریبوں کو دیجیے، یتیموں کا حق ہے یتیموں کا دیجیے، مسکینوں کا حق ہے مسکینوں کو دیجیے، مدرسے مساجد اور جو ہے ٹرسٹی اور تحریکوں کا جو حق ہے ان سب کو دیجیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروڑوں روپے لاکھوں روپے دیا ہے تو اس میں سے 2.5% ہی تو نکالنا ہے، باقی آپ کو 97% آپ کے حوالے چھوڑا ہے۔ دوستو، اگر مال کو پاک کرنا ہے تو 2.5% آپ کو نکالنا ہی پڑے گا، ہر حال میں نکالنا پڑے گا، کوئی بہانہ بازی نہیں چلے گا۔ آپ مجھ سے بہانہ بازی کر سکتے ہیں اور کسی سے بہانہ بازی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ بہانہ بازی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ زکوٰۃ نکالیے۔ اور بعض ائمہ نے اس حدیث کے یہ معنی بیان کیے کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملائے رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا وہی بات آ گئی کہ اگر بعض ائمہ نے یہ کہا کہ اگر ان کے پاس مال حلال ہے، زکوٰۃ نہیں نکالی، تو وہ زکوٰۃ والے مال جو ہے حرام ہو گیا آپ کے لیے، وہ حرام، تمام مال کو حرام کر دیا، اب آپ ہلاک ہو جائیے گا۔ امام احمد نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہیں۔ طبرانی نے اوسط میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قحط یعنی کہ پریشانی میں مبتلا کر دے گا، مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ ہر حال میں ادا کیجیے، بربادی میں کا جو ہے کہیں آپ حصہ نہ بن جائیں۔ طبرانی میں صحیحین میں احنف بن قیس سے مروی ہے، صحیحین میں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانہ سے نکل جائے گا، اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینہ سے نکلے گا۔
اور صحیح مسلم شریف میں یہ بھی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہر حال میں زکوٰۃ ادا کیجئے۔ باتیں آپ سن ہی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ طبرانی نے اوسط بن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ مال سوکھا ہو یا گیلا ہو، وہ اگر مصیبت کا باعث بنتا ہے، بربادی کا باعث، یعنی کہ تلف کا مطلب ہوتا ہے بربادی، ہے نا، یہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے مال کا زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے مال کا زکوٰۃ ادا کیجئے۔ اسی طرح سے طبرانی میں امیر المؤمنین علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائیں گے مگر مالداروں کے ہاتھوں سن لو ایسے تو نگروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ یعنی کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی شیر خدا کہتے ہیں کہ فقیر کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تو حساب کیا ہوگا، لیکن امیروں کو بخشا بھی نہ جائے گا، ان سے پورا کا پورا حساب لیا جائے گا۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مال حلال کو مال حلال مال غنیمت سمجھ کر کے اس کی زکوٰۃ دیجئے، اور زکوٰۃ سے منہ کو مت موڑیے۔ زکوٰۃ سے منہ کو موڑنا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف، تباہی کی طرف ڈال رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مال حلال کو مال حلال سمجھیے بھی اور اسے بنائیے بھی۔ اگر مال حلال کو مال حلال بنا کر کے رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں اور ہر حال میں کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور زکوٰۃ ضرور ادا کیجیے گا۔ رمضان شریف سامنے میں قریب آ گیا ہے، دل کھول کر کے اللہ کی بارگاہ میں خرچہ کیجیے، یہی تو موقع ہے۔ سال بھر ہم جیسے تیسے نکال دیتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں پورے تمام عالم اسلام کے مسلمان جان و دل لٹا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں، اور اس امید پر کہ مولا تعالیٰ ہم ایک دیں گے تیری بارگاہ میں تو 70 دے گا۔ اس لیے اگر ایک کے بدلے میں 70 چاہیے تو دل کھول کر کے جتنا چاہیے گا رحمت خدا لوٹیے اور اس سے فیض یاب ہوئیے، فائدہ حاصل کیجئے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہمارا پیارا ٹرسٹ عروج فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کو سے جڑیے اور ہمیں آرتھک مدد بھی کیجئے، ٹرسٹ کو، تحریک کو، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا عارف رضا اختری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے۔ السلام